بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے قرآنی معلومات کے بارے میں چند اہم سوالات اور اس کے جوابات گزر چکے۔ اب اس لیکچر میں بھی قرآنی معلومات کے بارے میں چند اہم انسیکیوز پیش ہو جائیں گے۔ تو ان سوالات میں سے پس نمبر ہے، ایسی سورت کا نام بتائیے جو پوری کی پوری مدنی ہے ما سوائے ایک آیت کی۔ آپشن الف البقرہ، آپشن با آل عمران، آپشن جیم سورہ انعام، آپشن دال مائدہ۔ تو ہمارے ساتھ آپشن الف درست ہے۔ آپشن الف درست آپشن ہے۔ سورہ بقرہ ایسی سورت ہے جو پوری کی پوری مدنی ہے ما سوائے ایک آیت کی کہ وہ مکی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن کریم میں کتنی غزوات کا ذکر ہے؟ آپشن الف 10، آپشن با 12، آپشن جیم 14، آپشن دال 16۔ تو قرآن کریم میں 12 غزوات کا ذکر ہے۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا ذکر ہے، اسی طرح سورہ احزاب میں غزوہ احزاب اور بنو قریظہ کا ذکر ہے، اور سورہ حشر میں بنو نذیر کے غزوہ بنو نذیر کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سورہ حجر کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورہ حجر کے نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ایک بستی کا نام تھا، لہذا آپشن جیم ہمارے ساتھ درست جواب ہوگا۔ آپشن جیم ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ کہاں کہا گیا ہے؟ آپشن الف سورہ کہف، آپشن با سورہ حجر، آپشن جیم سورہ صاد، آپشن دال سورہ انعام۔ تو اہل جنت کے سبز لباس ہونے کا ذکر سورہ کہف میں ہوا ہے، لہذا آپشن الف ہمارے ساتھ درست آنسر ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، پاکستان میں پہلا ترجمہ قرآن کس صوبے سے ہوا تھا؟ آپشن الف صوبہ سندھ سے، آپشن با پنجاب سے، آپشن جیم بلوچستان سے، آپشن دال خیبر پختونخوا سے۔ تو پاکستان میں پہلا ترجمہ قرآن صوبہ سندھ سے ہوا تھا، آپشن الف ہمارے ساتھ درست ہے۔ سوال نمبر 6 میں ہے کہ سرزمین پاکستان سے پہلا ترجمہ قرآن کس زبان میں ہوا تھا؟ آپشن الف سندھی زبان، آپشن با پنجابی زبان، آپشن جیم بلوچی زبان، آپشن دال پشتو زبان۔ تو سرزمینی پاکستان سے پہلا ترجمہ قرآن یہ بھی سندھی زبان میں ہوا تھا، لہذا آپشن الف ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، مفتاح القرآن
کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ آپشن الف سورۃ الناس، آپشن با سورہ بقرہ، آپشن جیم سورہ یاسین، آپشن دال سورۃ الفاتحہ۔ مفتاح القرآن سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، لہذا آپشن دال ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ مفتاح کا معنی ہے کنجی۔ جس طرح کنجی سے صندوق کے کھولنے کا ابتدا ہوتا ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ سے بھی قرآن کریم کا ابتدا اور آغاز ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، قرآن پاک میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ آپشن الف غزوہ بدر، آپشن با غزوہ احد، آپشن جیم غزوہ خندق، آپشن دال غزوہ تبوک۔ تو قرآن کریم میں یوم الفرقان یوم البدر یعنی غزوہ بدر کو کہا گیا ہے، لہذا آپشن الف ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، جرمن زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ آپشن الف مارک لوتھر، آپشن با مارٹن لوتھر، آپشن جیم لوئن، آپشن دال آئن برگ۔ تو جرمن زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ مارٹن لوتھر نے کیا تھا، لہذا آپشن با ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 10 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد کس صورت میں آیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد ہے۔ 4 دفعہ قرآن کریم میں لفظ محمد آیا ہے اور 1 دفعہ احمد لفظ آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد یہ کس صورت میں آیا ہے؟ آپشن الف سورۃ الصف، آپشن با سورہ محمد، آپشن جیم سورۃ الانبیاء، آپشن دال سورہ ابراہیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سورہ صف میں ذکر ہے، اسمہ احمد۔ سوال نمبر 11 ہے، وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ آپشن الف مزمل، آپشن با مدثر، آپشن جیم سورہ جن، آپشن دال سورہ محمد۔ تو یہ سورہ مزمل ہے۔ یہ سورہ مزمل کا ایک رکوع مکہ میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا الی آخر الرکوع ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہی رکوع مکہ میں نازل ہوا تھا۔ اور دوسرا رکوع ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل الی آخر الرکوع، تو یہ مدینہ میں نازل ہوا تھا۔ سورہ مزمل کا آخری آیت یہ ایک رکوع بھی ہے، یعنی ایک آیت اور ایک رکوع ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم کی کتنی سورتوں میں آیا ہے؟ آپشن الف 34، آپشن با 36، آپشن جیم 38، آپشن دال 40۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم کی 36 سورتوں میں آیا ہے، لہذا آپشن با ہمارے ساتھ
درست آپشن ہے۔ 36 صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر ہے، اور اگر سوال میں آ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے تو وہ 136 مرتبہ ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، آیت وضو کس صورت میں ہے؟ آپشن الف سورۃ المائدہ، آپشن با سورۃ الانعام، آپشن دال سورہ آل عمران، آپشن را سورۃ التوبہ۔ تو آیت الوضو سورہ مائدہ میں ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہی آیت مبارکہ آیت وضو ہے، لہذا آپشن الف ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، قرآن کریم کو کتنی صورتوں میں چھونا منع ہے؟ آپشن الف 4 صورتوں میں، آپشن با 5 صورتوں میں، آپشن جیم 10 صورتوں میں، آپشن دال 12 صورتوں میں۔ تو قرآن کریم کو 4 صورتوں میں ہاتھ لگانا منع ہے، حالت حیض میں، حالت نفاس میں، حالت جنابت میں، اور حالت حدث یعنی بے وضو ہونے کی حالت میں۔ ان 4 صورتوں میں قرآن کریم کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے قرآن حکیم کا فارسی زبان کا ترجمہ کس نے کیا؟ آپشن الف شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، آپشن با شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، آپشن دال شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ، آپشن را شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ۔ تو برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے قرآن حکیم کا فارسی زبان میں ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کیا تھا، اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ترجمہ قرآن کس نام سے شائع ہوا؟ تو اگلے سوال میں آتا ہے۔ سوال نمبر 16، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ترجمہ قرآن کس نام سے شائع ہوا؟ آپشن الف الہام الرحمن، آپشن با انعام الرحمن، آپشن جیم فتح الرحمن، آپشن دال عطاء الرحمن۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ترجمہ قرآن فتح الرحمن کے نام سے شائع ہوا۔ آپشن جیم ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 17 ہے کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ آپشن الف البقرہ، آپشن با آل عمران، آپشن جیم سورہ النساء، آپشن دال سورۃ المائدہ۔ تو قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے لمبی سورت ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، 286 آیات پر مشتمل سورت ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، قرآن مجید کے سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ یعنی وہ کون سی سورت ہے جو سب سے چھوٹی سورت ہے؟ آپشن الف سورۃ الاخلاص، آپشن با سورۃ العصر، آپشن جیم سورۃ النصر، آپشن دال سورۃ الکوثر۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے اور یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سوال نمبر 19 ہے کہ سورہ بقرہ کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ آپشن الف 286، آپشن با 287، آپشن جیم 288، آپشن دال 289۔ تو سورہ بقرہ کی آیات کی تعداد 286 ہے۔ 286 آیت پر سورہ بقرہ مشتمل ہے اور سورہ آل عمران میں 200 آیات ہیں۔ سوال نمبر 20 ہے سب سے آخر میں کون سی سورت نازل ہوئی؟ یعنی سب سے آخری سورت جو قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے ہے، ایک ترتیب کے لحاظ سے آخری سورت ہونا ہے، اور دوسرا سب سے آخر نزول کے اعتبار سے۔ تو سب سے آخر میں کون سی سورت نازل ہوئی؟ اگر سوال کا اسٹیٹمنٹ اسی طرح ہو کہ کون سی سورت ایسی سورت ہے جو نزول کے اعتبار سے آخری ہو، اور اگر اسی طرح آ جائے کہ سب سے آخر میں قرآن کریم میں کون سی سورت ہے، تو یہ الگ سوال ہے۔ یہاں نازل ہونے کی بحث ہے، سب سے آخر میں کون سی سورت نازل ہوئی؟ آپشن الف سورۃ الفجر، آپشن با سورۃ النصر، آپشن جیم سورۃ العصر، آپشن دال الناس۔ تو قرآن کریم میں آخر نازل ہونے والی سورت سورۃ النصر ہے۔ سورہ نصر نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہے، اور اگر ترتیب کے بارے میں سوال ہو تو ترتیبی مصحفی یا توقیفی کے لحاظ سے آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ سورہ نصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے 3 ماہ پہلے نازل ہوئی تھی یا 81 دن پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک مستقل سورت نازل نہیں ہوا تھا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آئندہ ویڈیوز سے باخبر رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔